بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جھپٹ کر اس کی کلائی تھام لی اور اپنے مخصوص انداز میں اس پر دباؤ ڈال کر جو جھٹکا دیا تو اس کی کوہنی کا جوڑ اکھڑ گیا، ہلکی سی چٹ کی آواز ہوئی اور اس کے منہ سے زور کی کراہ نکل گئی۔ میں اسے چھوڑ کر سٹین گن والے کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی اکھڑی ہوئی کوہنی پکڑ کر درد سے بلبلاتے ہوئے ناچنے لگا۔ وہ سٹین گن والا اب سنبھل چکا تھا اور سٹین گن اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ میں نے اس کی بغل کے نیچے پسلیوں پر زور سے ٹھوکر مار دی۔ اس کا سٹین گن کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے گر گیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے چوٹ والی جگہ کو سہلاتے ہوئے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اسے ایک ٹھوکر کمر میں لگا کے کہا، اٹھ ہوئے کھوتے دے پتر، اٹھا اپنی یہ سٹین گن، میں بھی تو دیکھوں یہ تجھے چلانا بھی آتی ہے یا بس یوں ہی لوگوں پر روب شوب ڈالنے اور کمزور دل آدمیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہاتھ میں اٹھائے پھرتا ہے اسے تو۔ وہ میری توقع کے خلاف بالکل خلاف سٹین گن اٹھانے کی کوشش کرنے کے بجائے ایک دم میری طرف پلٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا اس نے لیٹے ہی لیٹے میرے دونوں پیروں کے درمیان اپنے پیر ڈال کر انہیں پورے زور سے دائیں بائیں کھول دیا۔ میری دونوں پیروں کو اچانک اور اتنا شدید جھٹکا لگا کہ میرے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا ناممکن ہو گیا اور میں الٹ کر پیچھے جا گرا، لیکن فوراً ہی لوٹ لگا کے اس سے دور چلا گیا۔ میں دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی سٹین گن سنبھال کے میری طرف سیدھی کر چکا تھا۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر اس نے گراتے ہوئے کہا، اپنی زندگی چاہتا ہے جلانی تو ہاتھ اٹھا کے خاموشی سے خود کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ اب میں گولی چلانے میں ذرا بھی دیر نہیں کروں گا۔ چپ کر اوئے برادر عزیز، تو جانتا نہیں ہے ابھی غلام جلانی کو؟ معلوم ہوتا ہے تجھے میری طرف بھیجنے والے نے میرے نام کے سوا اور کچھ نہیں بتایا ہے، پورا تعارف تو حاصل کر لے پہلے۔ یہ کہہ کر میں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی دور دور تک کہیں یہ بات نہ ہوگی کہ کوئی شخص سٹین گن جیسے خطرناک ہتھیار کو نظر انداز کر کے بھی حملہ کرنے کی جرت کر سکتا ہے۔ موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تو بڑے سے بڑے سورما کے قدم اٹھنے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کے قریب پہنچتے ہی پوری قوت سے اس کی ٹھوڑی کے نیچے مکہ مارا۔ وہ اس اچانک حملے سے پہلے ہی بوکھلایا ہوا تھا، مکہ کھا کر اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ میں نے فوراً سٹین گن اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور اسے اس کی طرف سیدھا کر کے کرخت لہجے میں للکارا، خبردار اوئے کتے کے بچوں، اب اگر حرکت کی کوئی کسی نے تو بھون کے رکھ دوں گا۔ ختم کرو یہ تماشا، تمہاری باری ختم ہو گئی ہے، چلو ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ سیدھے۔ میرے مقابل نے بازی پلٹتے دیکھ کر فوراً ہی ہاتھ بلند کر دیے تھے۔ وہ دونوں جنہیں لیزی نے سنبھال رکھا تھا ہم سے خاصے دور ہو گئے تھے۔ انہیں لیزی رگھیتے ہوئے دور تک لے گئی تھی۔ پستول ان کے لڑائی کے دوران ہاتھوں سے نکل چکے تھے اور دست بدست جنگ میں لیزی ان پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے مقابل ہی سیدھے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے تو سٹین گن کے سامنے کیسے ٹھہر جاتے۔ میری آواز سن کر لیزی نے پلٹ کے میری طرف دیکھا تو فرصت کا یہ لمحہ انہیں بہت غنیمت معلوم ہوا۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اٹھ کر پوری رفتار سے سبزی منڈی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ بلاخیز رفتار سے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر دوڑتے چلے گئے۔ موت کو بالکل سامنے دیکھ کر آدمی میں جان بچانے کے لیے جو غیر معمولی قوت اچانک عود کر آتی ہے، وہ اس سے ایسے بھی کام کرا لیتی ہے جو عام حالات میں اس شخص کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہوتے۔ ایسا ہی ان دونوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ اس تیزی سے بھاگے تھے کہ ہم میں سے کسی کا ان تک پہنچنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ میں سٹین گن سے فائر کر کے انہیں گرا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کر کے خطرات کو دعوت دینا مناسب نہیں جانا۔ رات کے اس گمبھیر سناٹے میں سٹین گن سے گولیاں چلنے کی آواز نہ جانے کہاں کہاں سے کس کس کو ہماری طرف کھینچ لاتی۔ میں نے شرافت علی سے کہا، گاڑی الگ کرو ان ذلیلوں کی گاڑی سے، میں اسے انہی کی گاڑی میں ڈال کے لے چلوں گا۔ شرافت علی بولا، کیا کرو گے تم؟ اسے اپنے ساتھ لے جا کے دفع کر یار، ادھر کہیں ٹھنڈا کر کے لٹا دو، سالے کو خواہ مخواہ کی مصیبت کھڑی نہ کر لینا۔ اسے ساتھ لے جا کر پتہ نہیں کس کا پالتو جانور ہے یہ، یہی تو پتہ کرنا
کرنا ہے، اسے اپنے ساتھ لے جا کر معلوم تو ہونا چاہیے کہ کس کے اشارے پر دوڑا آیا ہے یہ ہمارے پیچھے، اس کے لیے ساتھ لیے پھرنے کی کیا ضرورت ہے، یہیں کچھ پوچھنا ہے۔ کہتا تو ٹھیک ہی ہے میرے یار، اگر یہ یہیں آرام سے بتا دے اپنے مالک کا نام اور پتہ تو بہت سی اذیتوں سے نجات مل جائے گی اسے، اور ہم بھی مشقت اٹھانے سے بچ رہیں گے۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے تیرا؟ میں نے اس بدمست سے مخاطب ہو کر کہا جو اسٹین گن کے دانے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ جانو کا خون راس نہیں آئے گا تجھے جیلانی، آج اگر تو بچ گیا ہے ہمارے ہاتھوں سے تو اس مہلت کو غنیمت ہی جان اپنے لیے، لیکن ایک بات میں تجھے بتا دوں کہ اس بار تو کراچی سے چلتی سانسوں کے ساتھ واپس نہیں جائے گا۔ اوہ، تو بھی اس ظہیر احمد ہی کا پالتو کتا ہے، مگر وفادار ہے۔ نام تو اس کا بڑا ہے، اس شہر میں اس نے سارے ہی بھونکنے والے کتے پال رکھے ہیں، کاٹنے والا ایک بھی نہیں ملا اسے۔ بک بک نہ کروے کھوتے، زبان کو لگام دے، تو جلد ہی پتا چل جائے گا تجھے کہ بھونکنے والا کون ہے اور کاٹنے والا کون ہے۔ اوئے، بھونکنا بند نہیں کرے گا تو؟ میں نے آگے بڑھ کر الٹے ہاتھ کا ایک جھانپڑ لگایا اور اس کے منہ پر میرا ہاتھ کچھ زیادہ ہی زور سے پڑا تھا، اس کے قدم اکھڑ کر پیچھے جا پڑا۔ میں نے تیزی سے جھک کر اس کی گردن پر ہاتھ دیا اور پھر اسے دنیا سے غافل ہونے میں بس ایک لمحہ ہی لگا، اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، وہ میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ شرافت علی نے لپک کر میرے قریب آتے ہوئے پوچھا، یار کیا بالکل ہی ختم کر دیا ہے اسے؟ اتنا غیرت مند کہاں ہے یہ گیدڑ کی اولاد کے ایک ہاتھ میں جان سے چلا جائے؟ ابھی تو اسے بہت کچھ بھگتنا ہے، لکھے ہوئے کو نہیں مٹا سکتا یہ، اور لکھنے والے نے کیا کیا لکھ دیا ہے اس کے لیے؟ میں نے اسے نیچے ڈال دیا۔ شرافت علی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بے ہوش ہو گیا ہے، یہ کمال ہے یار جیلانی، ایک ہی ہاتھ میں نشے سے بے سدھ ہو گیا، یہ تیرا ہاتھ ہے یا وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے جھانپڑ مارنے سے بے ہوش ہو گیا ہے، اسی لیے وہ اس قدر حیرانی کا اظہار کر رہا تھا؟ اسے کیا معلوم تھا کہ کمال میرے مارنے کا نہیں تھا، بلکہ یہ ساری میری اس انگلی کا تھا جو آدمی کی گردن پہ پہنچتے ہی اس کی رگے احساس تلاش کر لیتی تھی، اور اب تو اس فن میں اتنا طاق ہو چکا کہ وہ غلطی کا 1% بھی امکان نہیں رہا تھا۔ گردن پر پہنچتے ہی وہ ٹھیک اس جگہ جا ٹکتی تھی جہاں آدمی کی وہ کل فٹ کی ہوئی تھی۔ اس کے خالق نے جسے دباتے ہی اچھے بھلے انسان کے سارے کل پردے ڈھیلے ہو جاتے تھے اور وہ کھڑے کھڑے کسی بے بنیاد ستون کی طرح ڈہ جاتا تھا۔ میں نے شرافت علی کی بات کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اس کی طرف مڑ گیا جس کا ایک ہاتھ میں نے کوہنی سے اکھاڑ کر نکارا کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا وہ اپنی جگہ پڑا جھولتے ہوئے ہاتھ کو رانوں میں دبائے تکلیف کی شدت کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں مگر اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ لیزی نے میرے قریب آ کر پوچھا، کیا تلاش کر رہے ہیں جناب علی؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر نگاہیں چاروں طرف دوڑاتے ہوئے جواب دیا، میں اس دوسرے دشمن کو دیکھ رہا ہوں جس کا ہاتھ اکھڑ گیا تھا۔ تعجب ہے وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے؟ میں نے اسے اپنی کار میں داخل ہوتے دیکھا تھا، ابھی چند لمحے بیشتر میرا خیال ہے وہ وہاں چھپ کر بیٹھ گیا ہے۔ اسی وقت میں نے کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور اس سے پہلے کہ میں یہ اندازہ کرتا کون سی کار سٹارٹ ہوئی ہے، دشمنوں کی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور شرافت علی کی کار سے رگڑ کھاتی ہوئی تیزی سے آگے نکل کر سڑک پر سیدھی دوڑنے لگی۔ شرافت علی اور اس کا ڈرائیور بکھلائے سے ارے ارے کرتے کچھ دور اس کے پیچھے دوڑے تھے، مگر جب میں نے انہیں آواز دے کر بتایا کہ اب اس کا تعاقب کرنا بیکار ہے تو وہ دونوں ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ چند لمحے شرافت علی کھڑا دور ہوتی ہوئی کار کو دیکھتا رہا، پھر میری طرف مڑ کر آگے بڑھتے ہوئے بولا، بھاگ گیا بزدل؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں یار ایسا نہیں کہو اسے، وہ جس حالت میں کار چلا رہا ہے اسے بزدل نہیں کہا جا سکتا۔ نہیں، میرا خیال ہے اسے ہوا کچھ نہیں تھا، یوں ہی مکر کر رہا تھا، وہ بھاگنے کا موقع حاصل کرنے کی خاطر۔ یہ کیسے سمجھ لیا تم نے؟ کیا اس کی حالت دیکھ نہیں سکے تھے تم؟ کیسا بلبلا رہا تھا وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر، اسی سے تو اندازہ ہوتا ہے وہ ہاتھ کی تکلیف کا بہانہ کر رہا تھا، ورنہ اس طرح گاڑی کیسے دوڑا سکتا تھا؟ آج تک ایسا نہیں ہوا شرافت علی، غلام جیلانی کے ہاتھ میں جس شخص کی کلائی ایک بار آ جاتی ہے اس کا ہاتھ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے ایک ہاتھ کی کوہنی اکھڑی ہوئی ہے، یہ اس کی جیداری ہے کہ اس کے باوجود وہ اس تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا لے گیا ہے۔ ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھالنا آسان کام
کام نہیں ہے، جبکہ دوسرے ہاتھ میں شدید تکلیف بھی ہو رہی ہو، اسے اپنے اکھڑے ہوئے ہاتھ کو بھی سنبھالنا پڑ رہا ہوگا۔ چلو خیر، خاک ڈالو اب اس پر، چلو واپس چلے ہم۔ مگر اس کا کیا کرو گے؟ اس نے بے ہوش آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ اسے بھی ڈال لو گاڑی میں، اپنے گھر چل کر معلوم کریں گے اس سے حدود اربا اس کا۔ یہ تو معلوم ہو ہی چکا ہے، انہیں ظہیر احمد نے تمہارے پیچھے چھوڑا ہوا ہے، پھر اور کیا معلوم کرو گے تم اس سے؟ لیزی بولی، ہاں جناب علی، شرافت علی نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ جب یہ معلوم ہو ہی چکا ہے کہ یہ لوگ کس کے اشارے پر ہمارے پیچھے آئے تھے، تو پھر اس مصیبت کو ساتھ لیے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں پڑا رہنے دیں اسے، ہوش میں آنے کے بعد خود ہی چلا جائے گا جہاں جانا ہوگا۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو، اگر اپنی بے ہوشی کے دوران گشت پر نکلی ہوئی کسی پولیس پارٹی کے ہاتھ لگ گیا تو ہمارے لیے پریشانیاں نہیں کھڑی کر دے گا؟ میں سمجھا نہیں، شرافت علی بولا، کیسی پریشانی کھڑی کر سکے گا یہ ہمارے لیے؟ تعجب ہے یار، یہ سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تمہارے کیا ہوش میں آنے کے بعد پولیس کو یہ نہیں بتائے گا کہ اسے کون لوگ اس حالت میں پہنچا کر یہاں ڈال گئے ہیں، اور اس کے بیان پر پولیس ہمارے پیچھے نہیں آئے گی؟ کیسی باتیں کرتا ہے یار جیلانی تو بھی، یہ ایسا کوئی بیان دے کر خود کیسے بچ سکے گا؟ پھر اسے بھی تو بتانا پڑے گا پولیس کو، آخر ہم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا ہے، اس سے ہماری کیا دشمنی ہے، اور یہ اتنی رات گئے یہاں پہنچا کس طرح، کیوں آیا تھا یہ یہاں؟ پولیس سب سے پہلے تو خود اسی کے بخیے ادھیڑنا شروع کر دے گی۔ ایسے بولے بادشاہ تو نہیں ہوتے پولیس والے کے کسی کا بیان سنتے ہی اس پر یقین کر لیں اور اس کے بتائے ہوئے آدمیوں کو پیچھے دوڑ پڑیں۔ تیرا تو بڑا یارانہ رہا ہے پولیس سے، تو جانتا نہیں ہے انہیں کیا جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ بات اس کی بھی بڑی حد تک معقول اور مناسب تھی۔ چنانچہ ہم نے اسے وہیں چھوڑا اور دوبارہ کار میں سوار ہو کر شرافت علی کے اس مہمان خانے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں اس نے ہمیں ٹھہرا رکھا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے لیزی سے کہا، آج میں اکیلا ہی ان لوگوں کی تلاش میں نکلوں گا جو ہمیں ایئرپورٹ سے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مجھے یقین ہے وہ ہیرے ان ہی دونوں میں سے کسی ایک نے اڑائے ہیں۔ یہ بات اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی خاص بات یاد آئی ہے آپ کو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں مجھے یاد نہیں ہے جس سے ان کے مجرم ہونے کا ثبوت مل سکے، لیکن اس معاملے میں ان کے سوا کسی اور کو مجرم ٹھہرایا بھی تو نہیں جا سکتا۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گردش کرتا رہتا ہے، اگر وہ ہیرے ہتھیانا نہیں چاہتے تھے یا انہیں ہمارے پاس ان کی موجودگی کا علم نہیں تھا تو پھر وہ ہمیں دھوکہ دے کر اپنے ہمراہ کیوں لے گئے تھے؟ کون لوگ تھے وہ، اور انہیں ہم سے کیا دلچسپی تھی جو انہوں نے یہ سب بکھیڑا کیا تھا؟ ہاں، یہ بات غور طلب ہے، میں بھی اس مسئلے پر اکثر غور کرتی رہی ہوں، مگر یہ بات میرے دل کو نہیں لگتی کہ انہوں نے محض ہیروں کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا۔ اگر ہیرے ہی حاصل کرنا ہوتے انہیں تو وہ اتنی خاطرداری نہیں کرتے ہماری۔ یہ تو میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ہیرے حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، اور یہ بات بھی کسی طرح میرے حلق سے نیچے نہیں اترتی تھی کہ ہیرے ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک نے بھی اڑائے ہیں۔ وہ ایک سپر پاور کے لیے کام کر رہے تھے، چنانچہ وہ ایسے کنگال یا اچکے نہیں ہو سکتے تھے کہ چند لاکھ کے ہیرے دیکھ کر ان کی نیت بدل جاتی۔ انہیں شاید گریگری نے میرے بارے میں کوئی واضح ہدایت نہیں دی تھی، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں کب اور کس طرح خود کو مجھ سے متعارف کرانا ہے۔ چنانچہ ان سے ایک غلطی ہو گئی، وہ وقت سے بہت پہلے میرے سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ انہیں یہاں پہنچنے کے بعد میری حفاظت کرنا ہے اور ان لوگوں سے دور لے جانا ہے جو کسی جرائم پیشہ تنظیم سے متعلق ہیں، لہٰذا انہوں نے ایئرپورٹ پر ہی میرے استقبال کی تیاری کر ڈالی۔ مجھے امید تھی وہ لوگ اگر دوبارہ مجھے مل گئے تو ان ہیروں کا کوئی سراغ ان سے ضرور مل جائے گا، لیکن اس وقت میں ان کی تلاش میں نہیں نکل رہا تھا، یہ تو صرف ایک بہانہ ہی تھا۔ اصل میں تو مجھے لیزی اور شرافت علی سے فی الحال اپنی جان چھڑانا تھی تاکہ دوپہر 12 بجے ہل پارک میں گریگری سے مل سکوں۔ مجھے حیرت تھی، آخر حالات نے اچانک ایسا کون سا رخ اختیار کر لیا تھا؟ گریگری کو بذات خود جہاں آنا پڑ گیا اور اس نے مجھے ہل پارک میں ملنے کے لیے کیوں بلایا ہے؟ میں نے لیزی سے کہا، تم ان کے بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان نہ کرو، میں انہیں جلد ہی ڈھونڈ نکالوں گا۔ انسانوں کے اس سمندر میں انہیں تلاش کر لینا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، اور جس دن وہ مجھے مل گئے ان کے تمام اغراض و مقاصد معلوم ہو جائیں گے۔ میرے سامنے زیادہ دیر پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے۔ وہ اپنے دروں بروں
گفتگو کو فر بولتے چلے جائیں گے۔ مجھے یقین ہے جناب علی کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کے درست ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے۔ آپ کے کمالات سے تو اب میں اچھی طرح واقف ہو چکی ہوں، بس مقابل آ کر ہتھیار بے بس ہو جاتے ہوں، اس کے آگے ان کی تو حیثیت ہی کیا ہے۔ ایک بار ہتھے چڑھ جائیں وہ آپ کے، پھر ان کی زبانیں سارا کا سارا سچ اگل دیں گی آپ کے سامنے۔ ویسے ایک بات ہے لیزی بیگم، فنکار تو تم بھی چھوٹی موٹی نہیں ہو، بڑے ہنر چھپا رکھے ہیں تم نے اپنے اندر۔ ارے نہیں جناب علی، آپ سے بھلا میرا کوئی مقابلہ؟ آپ ایک مضبوط سنگین چٹان ہے اور میں ایک معمولی سی جسے کوئی بھی راہگیر چلتے چلتے ٹھوکر مار کر ادھر سے ادھر لڑکا دیتا ہے۔ بڑا فرق ہے میرے اور آپ کے مقام اور مرتبے میں۔ تم کتنی معمولی ہو یہ تو مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا تھا جب تم نے جانو کو مردہ چوہے کی طرح گھما کر کار پر دے مارا تھا۔ ایک ہی ضرب میں اس فنے خان کی گردن ٹوٹ گئی تھی، دوبارہ سانس لینا بھی بھول گیا تھا وہ سانڈ۔ وہ ہنس کر بولی، وہ تو بس اتفاق تھا، اس کی ٹانگیں ہاتھ میں آ گئی تھی میرے، اور وہ گینڈے جیسا ڈائمن کا آدمی جس طرح چلا گیا تھا زمین سے وہ بھی اتفاق ہی ہوگا، کیوں ٹھیک ہے نا؟ وہ کہا مار کے ہنسی، بولی ارے آپ بھی کن چکروں میں پڑ گئے ہیں جناب علی؟ آپ کی شے پر تو گیدڑ بھی شیر بن سکتا ہے۔ ہاں یہ تم نے ٹھیک کہا ہے، تم بھی شیر کی بیٹی بن گئی تھی اس وقت میں نے کوئی سحر پھونک دیا تھا تم پر۔ اب چھوڑیں جناب علی اس قصے کو، کیوں ان کے باتوں میں وقت برباد کر رہے ہیں اپنا؟ میں نے تو کبھی آپ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کی، آپ کی صلاحیتوں پر اور نیت نئے واقعات پر کبھی نہ تعجب کا اظہار کیا، نہ آپ سے سوالات کیے۔ پھر آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ بھول جائیں سب کچھ اور صرف اتنا یاد رکھیں کہ ہم دونوں جو کچھ بھی ہیں جیسے بھی ہیں ایک دوسرے کے ہمدرد اور بہی خواہ ہیں۔ قہر خداوندی اگر ہیں تو دشمنوں کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تو رحمت خداوندی ہیں، مجسمے خلوص و محبت ہیں، اور بس میری تمام صلاحیتیں ساری شے زوری آپ کے نام ہے۔ وہ خلوص و وفا کی تصویر نظر آنے لگی تھی، اس کے روئیں روئیں سے محبت کے سوتے پھوٹتے دکھائی دینے لگے تھے۔ اس گھڑی سے دیکھنے والے کو یہ گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ وہ فریب اور ریا کے نام سے آشنا ہوگی۔ اس کی آواز میں جو شرینی تھی، جو شہد بھرا ہوا تھا اس کے لہجے میں، وہ تو پتھر دلوں کو بھی موم کر سکتا تھا۔ میرا دل بھی اس کی اس وقت کی کیفیت کے فریب میں آنے لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس حقیقت کو فراموش کر کے اس کی جانب کھینچنے لگا تھا، لیکن عقل نے اسے بروقت سنبھال لیا۔ اس فریب کار کے لیے میرے ہونٹوں پر بھی ایک پر فریب مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو لیزی بیگم، ہماری محبت کے درمیان ان معمولی باتوں کو حائل نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں یہی مطلب تھا میرا بھی۔ اگر آدمی اپنوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لے تو خود اس کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ یہ بہت سی الجھنوں سے بچا رہتا ہے وہ، اور کسی سے تعلقات بھی نہیں بگڑتے۔ پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے آدمی کے مزاج میں لچک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں یہ بات بھی جی کو لگتی ہے تمہاری، آئندہ میں خیال رکھوں گا اس بات کا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب میں جا رہا ہوں، شرافت علی اگر پوچھے تو اسے بتا دینا میں ان ہیرے اڑانے والوں کی تلاش میں گیا ہوں۔ واپسی کب تک ہوگی آپ کی؟ اگر دیر تک باہر رہنے کا پروگرام ہو تو میں بھی نکل جاتی ہوں کہیں۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ کوئی خاص کام ہے کیا؟ میں نے سوال کیا۔ کام تو کوئی خاص نہیں ہے، اکیلے گھر میں بور ہونے سے بچنے کے لیے شہر گھومنے پھرنے نکل جاؤں گی۔ اور کہاں جانا ہے مجھے؟ یہ ٹھیک ہے، میں شرافت علی کو فون کر کے بتا دیتا ہوں، ہم دونوں آج دن بھر گھر سے غائب رہیں گے۔ ہاں اسے ضرور بتا دیں آپ، اور باہر نکلتے ہوئے یہ اطمینان بھی کر لیں کہ کوئی آپ کی گات میں تو نہیں بیٹھا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر نکلنے کے بعد کسی اور جمیلے میں الجھ جائیں اور اصل کام رہ ہی جائے۔ ہاں یہ معلوم کر لینا چاہیے، ویسے امید تو نہیں ہے مجھے۔ جانوں کے عبرتناک انجام اور رات کے واقعے کے بعد اب کوئی اندھا دھند اقدام کرنے سے گریز ہی کرے گا وہ ظہیر احمد۔ پھر بھی ہمیں اپنی طرف سے احتیاط ہی کرنا چاہیے۔ تم ایسا کرو، گاڑی لے کر باہر نکل جاؤ اور یہ دیکھو کہ کوئی تمہارا
تمہارا تعاقب کرتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی گاڑی تمہارے پیچھے آئے تو اسے اپنے ساتھ لگا کر لے جانا، میں 5 منٹ بعد گھر سے نکلوں گا اور کوئی ٹیکسی پکڑ کر چلا جاؤں گا تو 10 منٹ اسے ادھر ادھر چکر دے کر واپس آ جانا، اس طرح مجھے ان سے بچ کر نکل جانے کا موقع مل جائے گا۔ گھر آ کے تم شرافت علی کو تعاقب کرنے والے کے بارے میں فون کر کے بتا دینا، پھر وہ کوئی بندوبست کر دے گا اس کا۔ یہ تجویز اچھی ہے آپ کی، میں جا رہی ہوں۔ پھر آپ شرافت علی کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ گھر میں موجود رہ کر 15-20 منٹ انتظار کرے، شاید مجھے اس کی ضرورت پیش آ ہی جائے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور میں شرافت علی سے بات کرنے کے لیے فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ لیزی کے جانے کے ٹھیک 5 منٹ بعد میں گھر سے نکل آیا۔ شرافت علی نے میرے لیے دوسری کار بھیجنے کو کہا تھا مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ میں نے ٹیکسی میں ہل پارک پہنچنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ ایک تو مجھے ہل پارک کا راستہ نہیں معلوم تھا، دوسرے میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ شرافت علی کو میرے ہل پارک جا کر گریگری سے ملنے کی خبر ہو۔ اگر میں اس کی کار استعمال کرتا تو اس کے یا اس کے کسی کارندے کی نظر میں آ سکتا تھا۔ وہ لوگ جن کا شرافت علی سے تعلق تھا اس کی کار پہچان کے اسے یہ بتا سکتے تھے کہ انہوں نے اس کار کو کہاں دیکھا تھا۔ بات اگر دیکھنے کی حد تک ہوتی تو فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں جن لوگوں کی تلاش میں گھر سے نکل رہا تھا انہیں ڈھونڈتا ہوا شہر کے کسی بھی تفریحی مقام پر پہنچ سکتا تھا۔ ڈر صرف یہ تھا کہ گریگری سے ملاقات کے دوران کوئی مجھے یا میری گاڑی کو نہ پہچان لے۔ مین روڈ پر آ کے میں دیر تک کسی خالی ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتا رہا لیکن مجھے کوئی ایسی ٹیکسی نظر نہ آ سکی جسے میں اپنے لیے روک سکتا۔ اسی وقت ایک بس آ کر مجھ سے ذرا فاصلے پر رک گئی۔ اس میں آدمی بھیڑ بکریوں کی طرح بھرے ہوئے تھے، اس کے باوجود بس کنڈکٹر گلا پھاڑ پھاڑ کر آواز لگا رہا تھا، صدر ٹاور کماڑی کماڑی کماڑی۔ اس سٹاپ پر بس سے 3 آدمی اترے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی، ابھی صرف 10 بجے تھے اور مجھے 12 بجے ہل پارک پہنچنا تھا، لہذا وقت گزاری کے خیال سے میں دوڑ کر اس بس میں چڑھ گیا۔ میرے چڑھتے ہی بس چل پڑی۔ بیٹھنے کے لیے جگہ ملنے کا تو سوال ہی نہیں تھا، پیر ٹکا کر کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی تھی، یہی غنیمت تھا۔ میرا خیال ہے جس رات میں اپنی بہن آسیہ کی زندگی کے لیے شادمانیاں حاصل کرنے گھر سے نکلا تھا، اس رات میرے بخت کا ستارہ کسی بہت ہی نجس گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی جو میں ان گردہ فروشوں کے گھر میں جا گھسا تھا۔ اس گھر سے حاصل ہونے والی نحوستوں کسی طرح میری جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ عافیت اسی رات میری زندگی سے رخصت ہو گئی تھی۔ سکون کے لمحات منہ موڑ کر کہیں اتنی دور چلے گئے تھے کہ اب مجھ تک پہنچنے کا راستہ ہی گم کر بیٹھے تھے۔ میری زندگی میں خاردار جھاڑیوں کے سوا کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ جدھر سے گزرتا تھا، جو راہ اختیار کرتا تھا، یہ پرخار جھاڑیاں میری راہ میں حائل ہو جاتی تھیں یا میرا دامن اس میں الجھا لیتی تھی کہ میں آگے بڑھنے کی بجائے ان سے اپنا دامن چھڑانے کی جستجو میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ارادہ کہیں کا کر کے چلتا تھا اور جا کہیں پہنچتا تھا۔ ایک بار گھر سے نکلا تھا آسیہ کے نصیبوں کو سنوارنے کی نیت سے تو جرائم کی دلدل میں جا اترا۔ اس روز بھی اس کے لیے آزادی خریدنے نکلا تھا مگر میری خم پارہ تقدیر نے مجھے امریکہ کی ریاست سان فرانسسکو میں جا اتارا تھا۔ وہاں سے بمشکل واپسی کی راہ ملی تو یہاں کراچی پہنچنے ہی نت نئی آفات نے آن گھیرا تھا۔ میں جلد از جلد لاہور جانا چاہتا تھا مگر یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہی سجائی نہیں دے رہی تھی۔ لاکھوں روپے کے ہیرے کسی رزیل نے اڑا لیے تھے میری تحویل سے اور اب ان کا سراغ لگا کر انہیں دوبارہ حاصل کرنا ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ حالانکہ شرافت علی کا رویہ اب بڑی حد تک تبدیل ہو چکا تھا، وہ ہیروں کے سلسلے میں اب اتنا فکر مند یا پریشان نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ لوگ جن سے میرا واسطہ تھا، جو ان ہیروں کے اصل مالک تھے، اتنے کشادہ دل کے مالک نہیں تھے کہ مجھ سے ان کا حساب لینا بھول جاتے۔ یوں تو میری زندگی کا مقصد ہی اب انہیں ذکر پہنچانا اور ان کی جڑیں اکھاڑ کر ان کو نیست و نابود کر دینا تھا، لیکن مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ میں کھل کر ان کے سامنے نہ آؤں۔ جس طرح وہ دوستی کے لبادے میں چھپ کر اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ چاٹ کر دوسروں کو کھوکھلا کرتے رہتے ہیں، میں بھی اسی طرح ان کی جڑوں میں جا اتروں اور ایک دم انہیں اکھاڑ کر پھینک دوں۔ کنڈکٹر نے بس کے صدر پہنچنے کا اعلان کیا تو مجھے اچانک خیال آیا میں نے اس سے ابھی تک ٹکٹ نہیں لیا تھا۔ لوگ مجھے دھکے دیتے ہوئے بس سے نیچے اترنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے ٹکٹ خریدنے کے لیے جیب سے پیسے نکالنا چاہے
لیکن جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو معلوم ہوا کوئی ہاتھ پہلے ہی میری جیب میں موجود تھا۔ وہ فنکار میری جیب خالی کر چکا تھا۔ اگر ایک لمحے اور میں ادھر ہاتھ نہ لے جاتا تو مجھے اپنے لٹنے کی خبر ہوتی، نہ لوٹنے والے کا پتہ چلتا۔ میں نے اپنی جیب سے نکلتے ہوئے ہاتھ کو تیزی سے اپنی گرفت میں لے کر اس فنکار کو دیکھا جس نے چور کے گھر میں داخل ہونا چاہا تھا۔ وہ کوئی بڑا ہی خوش پوش مگر مریل سا جوان تھا، پر تھا وہ بہت دیدہ دلیر قسم کا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، اس نے چلا کر کہا، اوئے شرم نہیں آتی تجھے؟ اتنا ہٹا کٹا آدمی ہے اور جیبیں کاٹتا ہے لوگوں کی۔ واہ بھائی واہ، صدقے جاواں تیری اس ادا کے، چوری اور سینہ زوری اسی کو کہتے ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔